ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ سے سوال کیا. مفہوم آتا ہے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا دوسری تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو کیا اس میں ہمارے لیے ثواب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ جو تمہارے اوپر بیماری آتی ہے، یہ جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان اٹینڈڈ نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب مجھ سے تھوڑی بات کر رہے ہیں، وہ سے سامنے والے سے بات کر رہے ہیں، میں تو ذرا بزی ہو جاؤں اپنی ایکٹیویٹیز میں اور چٹ چیٹ میں. نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحابی بات کرتا تھا تو باقی سارے صحابہ الرٹ ہو کر سیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کی محفل میں آتے کیوں تھے؟ ان کی نیت بہت صاف تھی. وہ وہاں پر سوشل سرکل ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے کہ ہماری جان پہچان ہو جائے، سلام دعا ہو جائے، ہیلو ہائے ہو جائے بہت سے لوگوں کے ساتھ. نہیں، وہ وہاں علم حاصل کرنے آتے تھے. رسول اللہ علم سکھانے آتے تھے اور صحابہ علم سیکھنے آتے تھے. جب نیتیں خالص ہوتی ہیں تو برکتیں نظر آتی ہیں. And it was way too visible in this محفل. تو ابی ابن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا معمولی تکلیفیں بھی گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کیا، مسلمان کو تو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ نے حدیث سنی ہے، متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے. آپ نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم. مسلمان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. امیجن تھکاوٹ کہہ رہے ہیں رسول اللہ بیماری سے پہلے، مطلب اتنی سی بھی ناگواری. تھکاوٹ میں انسان کو تھوڑی سی چڑچڑاہٹ جو آتی ہے، ناگواری جو آتی ہے، ذرا سا آپ کے اندر جو سستی اور کاہلی آتی ہے، من نصب، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان پر کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی غم نہیں آتا، کوئی اداسی نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی بڑی پرابلم نہیں آتی. حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ان سب تکلیفوں کو ذریعہ بنا دیتا ہے. ابی ابن کعب کے لیے آتا ہے کہ یہ سن کر ان کو اتنا ایک دم سے ایمان کی فیلنگز ڈیولپ ہوئیں کہ بے ساختہ ان کی زبان سے جاری ہو گیا کہ الہی میں بھی ایسی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا رہا ہوں کہ جس سے مجھے یہ یقین آ جائے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مگر میں اپنی نماز ہمیشہ با جماعت پڑھوں، حج کروں، جہاد کروں، عمرہ کروں اور ان سب عبادات کے قابل رہوں. حدیث سیرت لکھنے والے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ابی ابن کعب کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی، اس لیے کہ اہل سیرت اکثر اپنی کتابوں میں ابی ابن کعب کی بایوگرافی لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ابی ابن کعب نے اس کے بعد سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ہلکی سی حرارت رہتی ہے. حرارت لائک آپ کہتے ہیں نا 99 فیور ہو رہا ہے، اٹس 99 فیور. تو اس کے بعد سے کہتے ہیں مجھے ہلکی سی حرارت رہنے لگ گئی تھی، جس کو میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ قرآن کے قاری تھے، جو قرآن کا علم رکھتے تھے، جو قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو کانسٹنٹلی ٹرانسفارم کرتے تھے.